نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا کہ ابو حارثہ بن علقمہ کا جو قول تھا، اس نے اپنے بھائی سے جو کہا کہ یہ اللہ کے نبی برحق ہیں، سچے نبی ہیں، جب بھائی نے یہ اس سے کہا، جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا اس کے اندر جو ابو حارثہ تھے اس کی بات نقل کر رہا ہوں، بھائی نے کہا جب تمہیں معلوم ہے کہ یہ سچے نبی ہیں تم ان کی اتباع کیوں نہیں کر لیتے، ان کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ اس نے کہا اگر میں ان کی بات مان لوں، میں ان کی پیروی کر لوں تو میری ساری مال و دولت چھن جائے گی اور مجھے جو ایک مقام ہے، مرتبہ ہے روم کے بادشاہوں کے پاس، میرا جو ایک مقام ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا، وہ عیسائی مجھے نہیں معاف کریں گے، میرا مال و دولت بھی چھین لیں گے جو مجھے انہی کی طرف سے ملا ہوا ہے، اور میرا مقام بھی جو میرا ایک مرتبہ ہے، ان کی نظروں میں میری جو ایک شان ہے، عظمت ہے، شرافت ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ بچائے۔ آج کل بھی بہت سے لوگ بیچارے ایسے ہیں جو اس آزمائش کے اندر مبتلا ہیں، حق بات جانتے ہیں جس طرح وہ جانتا تھا، جس طرح دوسرے بھی جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے تھے۔ اولاد کبھی انسان کے سامنے اجنبی ہوتی ہے، کبھی انسان کو اولاد کے پہچاننے میں کبھی کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی التباس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، ایسے پہچانتے تھے۔ مگر ان کے اندر بھی کسی کے اندر تکبر تھا، بغیم بینہم، سرکشی تھی، ضد تھی، اور کسی کا یہ مسئلہ تھا
آج بھی بہت سے مسلمان غلط فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، چھوڑنا چاہتے ہیں، غلط لوگوں کے ساتھ ہیں، غلط جماعتوں کے ساتھ ہیں، چھوڑنا چاہتے ہیں، مگر وہاں سے پیسہ ملتا ہے، دولت آتی ہے، ایک مقام ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یہ مال و دولت، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں فائدہ دے گا ان کو، ان کے مال نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں کسی چیز کا بھی۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی گرفت آئے گی، نہ یہ مال کام آئیں گے نہ یہ اولاد کام آئیں گی۔ من جو ہے وہ عند کے معنی میں ہے، عند اللہ شیئا، اللہ کے ہاں۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے لفظ اللہ سے پہلے مضاف محذوف ہے، یعنی من عذاب اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ یہ مال و دولت فانی ہے اور ہمیشہ بھی نہیں رہے گی، اور دنیا کے اندر جب انسان پریشان ہوتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کہتے دیکھ لیں گے، دل میں کیا ہوتا ہے، پیسہ لگائیں گے عدالتوں میں، کچہریوں میں، تھانوں میں، سفارشیں کروائیں گے، دل میں یہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مال وہاں یہ معاملہ نہیں ہوگا، مال کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اولاد ہے، بچے ہیں، وہ ساتھ دیں گے، رشتے دار ہیں وہ ساتھ دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے اندر یہ جو معاملہ ہے، قیامت کے اندر یہ چیزیں کام، وہاں پر یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ تو اس لیے ابھی سوچ سمجھ لیں، ابھی حقیقت کو جھٹلاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں کام آ جائیں گی جب کوئی پریشانی آئے گی۔ اللہ جب گرفت کرتا ہے تو یہ چیزیں کام نہیں آتی، آخرت میں بھی کام نہیں آئیں گی، اور اللہ ان سے اتنا سخت ناراض ہے۔ بظاہر ان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، جاہ و جلال ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے اتنا سخت ناراض ہے، فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ لوگ وقود کہتے ہیں ایندھن کو جس سے آگ جلائی جاتی ہے۔ اللہ، اور سب سے سخت عذاب کی یہ صورت ہے کہ آگ کو انہی سے بھڑکایا جائے، آگ انہی سے مشتعل ہو، جیسے سوکھی لکڑیاں ان سے آگ مشتعل ہوتی ہے، تو یہ کتنا سخت عذاب ہوگا۔ تو اللہ ان سے بہت سخت ناراض ہے، جو اپنی دنیا کو بچانے کے لیے، دنیا تو اللہ دگنا دیتا ہے جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، مگر یہ اپنے باطل گمان میں کہ دنیا چلی جائے گی، اس لیے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کی آگ کا ایندھن ہوں گے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، سے مراد ہے حالت، ان کی حالت، ان کی عادت، ان کا معاملہ آل فرعون کی طرح ہے اور ان لوگوں کی طرح ہے والذین من قبلہم جو ان سے پہلے ہوئے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، جس طرح انہوں نے جھٹلا دیا، ان کی حالت ان کی حالت کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نہ سمجھے کہ گرفت نہیں ہوگی، یہ دیکھ لیں اس سے پہلے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا۔ کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلا دیا، جب ہماری آیات کو جھٹلایا تو جو نبی لے کر آئے ان کو بھی جھٹلا دیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ تو اسی طرح اللہ ان کو بھی پکڑ لے گا، ان کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ جس طرح وہ نہیں بچ سکے، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم طاقتور ہیں، ہم قوت والے ہیں،
ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا. تو اللہ نے جب ان کو پکڑا تو تمہاری بھی وہی حالت ہے. اللہ تمہیں بھی معاف نہیں کرے گا اگر تم باز نہ آئے. واللہ شدید العقاب، اللہ رب العزت سخت سزا دینے والے ہیں. عقاب کا معنی سزا، شدید کا معنی سخت. اللہ رب العزت سخت سزا دینے والے ہیں. تو گویا کہ اللہ رب العزت نے ان کو نہ صرف یہ کہ تنبیہ کی بلکہ ایک تاریخی حقیقت کو ذکر کر کے ان کو بتلا دیا کہ پہلے لوگوں نے بھی ایسا کیا تھا تو ان کا یہ حال ہوا، تمہارے سامنے ہے. اب تم بھی ایسا ہی کر رہے ہو، اس لیے تمہارا انجام بھی دور نہیں ہے. تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے، سمجھ جانا چاہیے اس مال و دولت کو، جو تمہارے ایک وقت ایسا آئے گا کام نہیں آئے گا. تو اس عارضی مال و دولت، اس عارضی مقام اور مرتبے کا کیا فائدہ؟ اس کو چھوڑ دو اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاؤ. اسی میں تمہاری دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے مارکا سے واپس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے یہودیوں کو اکٹھا کیا، فرمایا دیکھ لو مکہ کے رؤساء کا کیا حال ہوا ہے. ابو سفیان بڑا جنگ کا ماہر، ابو جہل جسے ابو الحکم کہا جاتا تھا، بڑے بڑے سردار، ان کا حال دیکھ لو کیا ہوا ہے. اگر تم بھی اسلام کو قبول نہیں کرو گے تمہاری بھی یہ حالت ہوگی. وہ کہنے لگے یہودی آپ ہمیں نہ ڈراؤ، آپ کا مقابلہ جن سے تھا وہ لوگ تھے جن کے پاس قوت نہیں تھی، وہ لوگ تھے جن کو جنگ کا تجربہ نہیں تھا. ہم ویسے لوگ نہیں ہیں، جب ہم سے پلہ پڑے گا تو پتہ چل جائے گا. ہم ماہر لوگ ہیں، ہم جنگجو لوگ ہیں، ہم تجربہ کار لوگ ہیں، ہمارے پاس قوت بھی ہے. اس لیے ہمیں مکہ کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر قیاس نہ کر لینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل للذین کفروا، آپ ذرا کافروں سے کہہ دیجئے، کل امر کا صیغہ ہے. للذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، یہودیوں سے کہہ دیجئے ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہوگے. اس دنیاوی لڑائی کے اندر بھی تم مارے جاؤ گے، مغلوب ہوگے. وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، دوسری سزا جس طرح فرعون کو اللہ نے دنیا کے اندر بھی ذلیل کیا اور پھر آگے وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، جہنم کی طرف بھی تم جمع کیے جاؤ گے. دو سزائیں اللہ دے گا تمہیں، اپنے مال پر، اپنی قوت پر، اپنی مہارت پر، اپنی کثرت پر ناز ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے ان سے کہہ دو ستغلبون، تم مغلوب بھی ہوگے. وتحشرون، اور تمہیں اللہ جمع کرے گا کہاں؟ الی جہنم، جہنم کی طرف. وبئس المہاد، مہاد کہتے ہیں جہاں انسان آرام کرتا ہے، سوتا ہے، ٹھکانہ. انسان اپنے سارے معاملات کر کے جہاں آ کے آرام کرتا ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. اور تمہیں یہ گمان ہوا ہے کہ مکے والے کمزور تھے. اللہ فرماتے ہیں دیکھو مکے والے تمہیں کمزور لگ رہے ہیں. مسلمان 313 تھے. مسلمان کتنے تھے؟ 313 اور 2 گھوڑے ہیں، ان کے پاس 100 گھوڑا، 700 ان کے پاس اونٹ. مسلمان 4 مسلمان 1 اونٹ پہ سوار ہوتے تھے. 6 زرے، ان کے پاس 100 زرے، ان کے پاس قوت. مسلمانوں کی تعداد 313، وہ کتنے؟ 1000. مسلمان لڑ سکتے تھے ان سے؟ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، سورۃ الانفال میں اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں ان کی آنکھوں میں تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ لڑے. اگر تمہیں زیادہ کر کے دکھاتا وہ لڑتے.
تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا، وَيُكَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور جب آ گئے تو اللہ رب العزت نے مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، تمہاری تعداد بڑھا کر دکھائی تاکہ ڈر جائے، مغلوب ہو جائے۔ اتنا بڑا ان کا لشکر مسلمانوں کا 313، تو یہ طاقت سے لڑائی مسلمانوں نے لڑی ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی مدد سے لڑی ہے۔ تو یہودیوں تم بھی سن لو، تمہارے پاس بے شک طاقت ہے، یہ معرکہ بدر جو ہے یہ مسلمانوں نے اپنی طاقت سے نہیں لڑا، یہ اللہ کی مدد سے لڑا ہے۔ تو اللہ کی مدد یہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ موجود ہے، تم جتنے بھی ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ نے بدر میں مسلمانوں کی کتنی مدد کی؟ فرمایا، پہلے فرمایا 1000 فرشتے بھیجوں گا، پھر کہا اگر صبر کرو گے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، اور وہ تمہارے اوپر اچانک حملہ کریں گے، اللہ رب العزت 5000 فرشتے بھیجے گا، 5000۔ تو فرشتوں کا معاملہ تو علیحدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی مسلمانوں کی مدد کی کہ مسلمانوں کو ڈبل نظر آتے تھے، زیادہ نظر آتے تھے، جس کی وجہ سے وہ مغلوب ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ تو یہ تمہارے سامنے ہے واقعہ بدر کا۔ تو وہاں پر مسلمانوں نے اپنی طاقت، اپنی قوت سے نہیں اس کو جیتا، وہ اللہ کی مدد تھی۔ اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں، فرما رہے ہیں قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، تحقیق ہے تمہارے لیے نشانی دو جماعتوں میں جو آپس میں ملی۔ اس سے مراد ہے غزوہ بدر۔ دو جماعتیں کون سی تھی؟ ایک مسلمانوں کی جماعت، دوسری کافروں کی جماعت۔ کافر وہ لوگ تھے جو تجربہ کار لوگ لڑنے کے لیے آئے تھے، مسلمانوں میں وہ لوگ تھے جو اتنا تجربہ نہیں رکھتے تھے اور وہ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، جیسے کہ قرآن کریم میں اس کی تصریحات موجود ہے۔ وہ تو قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے گئے تھے، اللہ رب العزت نے اسی تعاقب کو غزوہ بدر کی شکل میں بدل دیا۔ اور ایسے ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو فرما رہے تھے یہاں وہ مر کے گرے گا، یہاں وہ مر کے گرے گا، یہاں وہ مر کے گرے گا۔ صحابہ فرماتے جہاں جہاں اللہ کے نبی نے بتلا دیا تھا اس سے کوئی 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا۔ تو یہ مسلمانوں نے طاقت سے لڑا تھا، یہ اللہ رب العزت کی مدد سے لڑا تھا۔ تو اللہ کی مدد اب بھی مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ یہودی باز نہیں آئیں گے۔ پھر یہودیوں کا جو حشر ہوا وہ قرآن کریم نے بھی نقل کیا، تاریخ نے بھی نقل کیا، کس طرح قتل ہوئے، کس طرح جلا وطن ہوئے، کس طرح ذلیل و خوار ہو کے مدینے سے نکالے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ، فِیہ کہتے ہیں جماعت کو، ایک جماعت، فِئَتَيْنِ یہ تثنیہ کا صیغہ تھا، دو جماعتیں، التقطا جب دونوں جماعتیں ملی آپس میں، فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایک جماعت اللہ کے راستے میں قتال کر رہی تھی۔ وہ کون تھی جماعت تھی؟ وہ مسلمانوں کی جماعت۔ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسری جماعت کافروں کی، يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، وہ دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو اپنا دو مثل۔ مسلمان کتنے تھے؟ 313، ان کو 2000 نظر آ رہے تھے، یہ کتنے تھے؟ 1000۔ لڑیں گے؟ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا دکھلایا، وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ رب العزت یؤید بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ تائید کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنی مدد بھیج کر مسلمانوں کو کامیابی عطا کی ہے۔ مسلمانوں کا اس میں کمال نہیں تھا، کمال تھا تو مسلمانوں کے ایمان کا تھا، اللہ پر توکل کا تھا، جسمانی طاقت کا نہیں تھا کہ یہودیوں کو مغالطہ لگا اور اس کا انہوں نے انجام دیکھ بھی لیا۔ یہودی وہ قوم تھی جو مانتی تھی، جانتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، مگر وہ کہتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، یہ ان کو حسد کھائے جا رہا تھا، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو ان کو ایمان سے روکے ہوئے تھیں۔ تو ان کا انجام بد قرآن کریم کے اوراق کے اندر بھی محفوظ ہے، تاریخ کے اوراق کے اندر بھی محفوظ ہے، کس طرح پھر ذلیل و خوار ہو کے وہاں سے نکلے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں عبرت ہے اولی الابصار، بصیرت والے، علم والے لوگوں کے لیے۔
عقل والے لوگوں کے لیے، جن کے پاس علم ہے، عقل ہے. کہتے ہیں نا کہ فلان آدمی کو فلان کام میں بڑی بصیرت ہے، مراد کیا ہے؟ اس کو اس میں تجربہ ہے، علم ہے. تو اس میں اس واقعے کے اندر عبرت ہے. عبرت کہتے ہیں، یہ عبور کہتے ہیں پل کو جس کے ادھر سے آدمی ادھر جا سکے. تو جہالت سے آدمی علم کی طرف جائے، جیسے عبارت کہتے ہیں الفاظ کے جو جملہ ہوتا ہے بنا ہوا، اس کو عبارت کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے معنی تک پہنچایا جاتا ہے. اور تعبیر کہتے ہیں خواب کی تعبیر، کہ آدمی خواب کی مراد تک پہنچتا ہے. اللہ فرماتا ہے اس میں عبرت ہے، یعنی اگر اس میں غور کریں تو یہ حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں جی اجتہاد کرنا ٹھیک نہیں ہے، وہ دیکھ لیں. اللہ خود فرماتا ہے غور کریں. عبرت ہے. عبرت تب ہوگی جب غور کریں گے. جب غور کریں گے تو معنی معلوم کریں گے، کہ اسی کو فقہ کہتے ہیں. قرآن و حدیث سے معنی نکالنا غور کر کے، عربی قرآن و حدیث میں جو اس کا اصول ہے، اصول کے مطابق غور کر کے معنی نکالنے کو تو فقہ کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اس میں عبرت ہے، یعنی نصیحت حاصل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. وہ کون کرتے ہیں؟ اولی الابصار. اولی میں جو پہلا نام ہے وہ کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ عقل مندوں کے لیے اس میں عبرت ہے. جن کے پاس علم ہے وہ اس میں غور کریں گے. خلاصہ یہ ہوا کہ دنیاوی مال و دولت اور جاہ و جلال یہ عارضی ہے. اس کو بچانے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اپنا دین خراب نہیں کرنا چاہیے. جو ایسے کرے گا اللہ اس کو بہت سخت سزا دے گا. جیسے ہم دنیا کے اندر، ہم دنیاوی معاملات کے اندر عارضی چیزوں کو چھوڑ کر حقیقی چیزوں کو لیتے ہیں. ایک آدمی ہے، اس کا آپریشن ہوگا، تکلیف ہوگی. کیوں آپریشن کرواتا ہے؟ اس لیے کہ تکلیف عارضی ہے، صحت اس کو نظر آتی ہے مستقل. تو دنیا کے معاملات میں ہم یہ اسی طرح کرتے ہیں. تو آخرت کے معاملات کے اندر بھی جو چیز مستقل ہے، باقی رہنے والی ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی، یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا غلبہ اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس طاقت تھی یا قوت تھی یا تلوار تھی. نہیں، مسلمانوں کا غلبہ اس لیے تھا کہ مسلمانوں کے پاس ایمان تھا، اللہ پر توکل تھا، اللہ کی مدد تھی. جو بھی آدمی غزوہ بدر کی، جو اسلام کا سب سے پہلا غزوہ ہے، اس کی ہسٹری اور تاریخ اٹھا کے دیکھے گا، وہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ مسلمانوں نے یہ غزوہ اپنے بازو کے بل بوتے پر نہیں جیتا، کامیابی نہیں حاصل کی. اس میں صرف کامیابی اللہ رب العزت کی مدد سے ہی ممکن ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ یہی ان کو بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ جب چاہے گا تمہیں مغلوب کر دے گا. جب چاہے گا تم بھی، جس طرح بدر کے میدان میں کفار ذلیل و خوار ہوئے، اللہ رب العزت اسی طرح تمہیں بھی، یہودیوں اگر تم نہیں باز آؤ گے، عیسائیوں تم باز نہیں آؤ گے، اسی طرح ذلیل و خوار کرے گا. اور یہ اسی طرح ہی ہوئے. جو باز آ گئے وہ کامیاب ہوئے، اور ان کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے. اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی. جو نہیں، جنہوں نے مانا وہ ذلیل و خوار ہوئے اور مدینہ منورہ سے نکالے گئے. دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں اس فانی دنیا کی بجائے ہمیشہ کی زندگی کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.